अस्सलामु अलैकुम। लो जी, डाढ़े बंदे दा 27 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ, पता लग गया जी। डाढ़ा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, डाढ़ा ਉਹਦਾ 27 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 27 ਦਾ 100, 27 ਦਾ 100 ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ 1 20 2 20 40 3 20 60 4 20 80 ਤੇ 5 20 100, 25 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ 27 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 7 20 ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ पैसे लेने होते हैं। अमेरिका के सदर ने वेनेजुएला के बाद कोलंबिया के सदर के ऊपर भी मंशियात का इल्ज़ाम लगा दिए। वाह जी वाह। अच्छा, ये इल्ज़ाम तो फिर सबसे ज़्यादा अमेरिका के ऊपर लगता है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोकेन होती है ना, कोकेन, वो अमेरिका में इस्तेमाल होती है। तो वो कहाँ से आती है? तो कभी ये मैक्सिको के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं और कभी जनाब अली ये कोलंबिया, वेनेजुएला, अपने सारे पड़ोसियों के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। तो आप अपना इंतज़ाम ठीक करें। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा अगर कोकेन इस्तेमाल होती है अमेरिका में, तो अमेरिकी इंतज़ामिया की नाकामी है ना। तो फिर लो जी, अमेरिका से भी कब्जा करो फिर जेड़ा करना चाहता है। जिस तरह अमेरिका ने किया है, इसका तो यही हिसाब किताब है ना कि भाई तुम फेल हो तो ट्रंप साहब फारग हो तुम। लेकिन नहीं सर जी, इन्नमल अमालो बिन्नियात, नियतों का इन्हिसार जो है ना, वो अमलों का इन्हिसार नियतों पे होता है। इनकी नियत ही बुरी है। अच्छा चले जी, मैं मान लेता हूँ कि वेनेजुएला का जो सदर है, मदूरो के क्या है, वो जी मंशियात में का इस्तेमाल कर रहा है या उसमें मुलव्वस है। ठीक है, तो चले फिर उसको फारिग किया है ना आपने। आपका हक तो नहीं बनता, आपने फारिग किया है। तो साथ ही आपने कहा है कि जनाब अली इस मुल्क का निज़ाम भी अब हम चलाएंगे, तेल कंपनियां भी हमारी जनाब उधर जाएंगी। तो फिर नीयत ताड़ी वाजे हो गई ना सर जी। पूरी दुनिया में लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान नहीं कर रहे। ये ज़हन में रख लें। पाकिस्तान में भी किसानों ने और ताजरों ने जनाब वो हड़ताल की है कराची में, लेकिन कोई दुनिया में ऐसा वो नहीं है कि जो हुक्मरान जो अमेरिका को कहे कि नहीं तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। सर जी यही कानून है। असले वगैरह वो अपने घोड़े तैयार रखो, बिल्कुल असले तैयार रखो। कानून यही है कि जरा कमज़ोर है ना, उसको दबोच लो। वहाँ ना अखलाकियात कोई काम आता है, ना कोई मज़हब काम आता है, ना कोई नसीहत, ना कोई वसीयत, कुछ भी काम नहीं आती। बहन भाइयों में भी जैसे यही होता है ना, बड़ा भाई जैसे कब्जा कर लेता है हर चीज़ पे। अक्सर हमारे पास केस आते हैं तो उसमें यही होता है कि बड़े भाई ने जी कब्जा कर लिया कि ऐसा जी सारी कमाई मेरी है, प्यो दे नाल मिल के मैं कमाई की सी। चलो जी हो गया जी, काम तमाम हो गया ना। तो ये वाला सूरत हाल है। ठीक है, बहरहाल पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, अवाम का एहतजाज हो रहा है, लेकिन अवाम बेचारों की सच्ची कौन सुनता है? अवाम की कौन सुनता है? कोई भी नहीं ना सुनता। चले जी, अगली खबर आपको बड़ी खबर दें जी। चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जहां इसहाक डार साहब गए हुए थे। उन्होंने कहा जी अब हम मुश्तरका दिफा करेंगे अपना। जैसे सर जी सऊदी अरब के साथ हमारा हुआ है ना, ते तुआड़े ते हमला साढ़े ते समझा जाएगा, ते साढ़े ते हमला तुआड़े ते समझा जाएगा। ये बेसिकली ये मुआहदा ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ किया था मदीना में। जब वो मदीना में गए थे ना, तो उन्होंने कहा यहूदियों पे हमला मुसलमानों पे समझा जाएगा, मुसलमानों पे हमला यहूदियों पे समझा जाएगा। ये वहां से लिए है ये आइडिया, ये वहां से लिए। तो चीन ने जनाब अली मुश्तरका दिफा का ऐलान कर दिया है। और आपको पता है हमारे चीन के साथ पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जनाब ये अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर जी, शुरू में हर कोई नेक होता है। जब इख्तियारात और पावर मिलती है ना, तो फिर पता लगता है कि यार ये तो इनकी तो नीयत ये थी। ये वसाइल की तलाश है। आप सर जी पढ़ लें, हिस्ट्रियां पढ़ लें, उसमें यही है कि कब्जे के लिए कौन किस मुल्क पे चढ़ा है,
وہ وہاں جی پیسے زیادہ ہیں، سونا زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، تو قبضہ کرنے کے لیے دوسرا ملک اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ میں نے تو ایم اے ہسٹری میں یہی پڑھا ہے، میں نے جب ایم اے ہسٹری کیا ہے نا تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ دولت کا چکر ہی ہوتا ہے، اور کوئی نہ بیچ میں مذہب ہے نہ اس میں جناب کوئی اور چیز ہے، دولت کو قابو کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ فلسفہ ہے جی، ٹھیک ہے سر جی۔ آگے آئیں جی، تو جو ایران ہے نا جی، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ ہٹی ہے یہ وینزویلا کی وجہ سے، ورنہ یہی کام اب تک ایران میں ہو چکا ہوتا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے 50 بڑے شہروں میں جناب علی ہنگامے ہو رہے ہیں، حکومت نے کہا ہے کہ $7 فی کس جو ہے ہم لوگوں کو امداد دیں گے، $7، ٹھیک ہے۔ تو یہ امداد دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایسے خبریں ہی ہیں ویسے کہ ایران کے حکام جی بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ کہاں جائیں گے، تو کوئی کہہ رہا ہے جی پاکستان جائیں گے، تو کوئی کہہ رہا ہے انڈیا جائیں گے، تو کوئی کیا، تو بہرحال ادھر سے توجہ امریکہ نے تھوڑی سی ہٹائی ہوئی ہے، کیونکہ اب پوری دنیا میں اس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ویسے دباؤ ہونا چاہیے سر، وینزویلا کو چھوڑیں، آپ اپنے ملک کی سرحدیں جو ہے نا وہ مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ ہم الزام دیں کہ جی انڈیا سے فلانا اسلحہ آتا ہے یا دہشت گرد آتے ہیں، تو آگے ہم ان کو ذرا ٹھیک ٹھاک سبق سکھائیں نا، جیسے ہم سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو اگلی خبر کی ہے سر جی، اگلی سر جی لوکل خبر ہے وہ کہ پنڈی میں پھر دفعہ 144 لگا دی ہے، کیونکہ کل منگل ہے، کل پھر ڈگڈگی کے ساتھ بندر کا تماشا ہونے والا ہے، ڈگڈگی کے ساتھ بندر کا تماشا ہوگا، اور ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ جناب ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے، یہی ہے ان کا احتجاج، یہی رہا ہے۔ اس دفعہ علیمہ بی بی نے کہا جی کم از کم 10,000 بندے آؤ۔ ویسے پہلے تو آپ 10 لاکھ کا مطالبہ کرتے تھے، ہن 10,000 تے آ گئے ہو جی۔ وہ ایک بندے نے کہا جی 1000 بھی آ جاننا تو بڑی گل ہے، حکومت ابھی اعلان کر دے کہ جناب جو آئے گا اس کو ہم 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جیل میں بھیجیں گے عمران خان کے پاس، تو میرا خیال ہے وہ رک جائیں گے، یہ رک جائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ ہے کہ حکومت کہتی ہے جی نہیں یہ صحیح سستا کام ہے، ٹھنڈا پانی انہیں تے پاؤ تے انہوں نے سردی لواؤ تے او جناب اتھوں نسن گے۔ یہی حکومت نے جو ہے نا ٹھنڈا پروگرام کر دی ہے۔ تو باقی آج سہیل افریدی صاحب کراچی جا رہے ہیں، اور ادھر سے خبر یہ چل رہی ہے کہ سہیل افریدی کے اوپر وہ سارے منشیات کا بھی ویسے اس کے اوپر الزام تو ہے، لیکن وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کو مفرور جو ڈکلیئر کیا گیا، مفرور، تو وہ مفرور ہے، اور مفرور ہے تو سر جی انہوں گرفتار کرو۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ تو خود کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے، تو وہ چاہے عمران ہو یا عمران کا کوئی لونڈا لپاڑا ہو، تو آپ اس کو گرفتار کریں، اس کو گرفتار کریں سر جی، تاکہ یہ ضمانتیں وغیرہ کروائے، ٹھیک ہے۔ اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب علی اگلا فیصلہ جڑا ہوں آنا ہے نا، وہ ماشاءاللہ علیمہ بی بی بھی جیلوں کے پیچھے نظر آ رہی ہے، جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب علیمہ کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ان کے اوور ہو رہے ہیں نا ان کے یوٹیوبرز وغیرہ کو، اب علیمہ کی باری آ گئی ہے۔ یہ ہے جی قانونی مشاورت کے لیے اور گروپ لائف انشورنس کے لیے جو دوست رابطہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور رابطے کے لیے نمبر ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572، ٹھیک ہے سر جی۔ آپ جناب جاتے ہیں باہر اور وہاں کا اچھا سا ماحول دکھاتے ہیں آپ کو۔ اللہ حافظ۔ لے جی تھوڑا سا موسم بھی دیکھ لیں، موسم ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے سر جی، دسمبر ہے، جنوری ہے، موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن پیارا والا ٹھنڈا ہے، وہ یورپ والا اور امریکہ اور روس والا نہیں ہے۔ اچھا جی، آج کچھ دوستوں کی سالگرہ ہے جو مبارکباد ہم دیتے ہوتے ہیں،
تو بھٹو صاحب کی آپ کو پتہ ہے آج 5 جنوری ہے، آج ان کی 98ویں سالگرہ ہے، یعنی 2 کم 100 تو آج وہ اگر زندہ ہوتے تو 98 سال کے. کوئی ہوتا نہیں ہے ایسے، لیکن چلے جو میرا وہ ذاتی آئیڈیا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے نا اس کی برسی منانی چاہیے. برسی بھی آپ کا دل کرے تو برتھ ڈے کا ذرا الٹا وہ تصور آ جاتا ہے. اچھا جی، 5 جنوری بھٹو کی برسی، 5 جنوری ہمارے دوست مسعود شاہ صاحب ایڈوکیٹ، ان کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر. اور منصور خان صاحب لندن سے، ان کے بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ کہتے ہیں جی میں مناتا نہیں ہوں، لیکن ان کو ہم کہہ رہے ہیں جی، ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے کہہ رہے ہیں دونوں کو. ٹھیک ہے سر جی. اور بھی جن کی برتھ ڈے ہے وہ بتائیں شام کو، ان کو بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو میں اپنے کے پارک اپنا دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا پارک کا موسم ہے یہ. ٹھیک ہے.